چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ سورہ فجر کس کا سورہ ہے؟ کہا یہ ابو عبداللہ الحسین کا سورہ ہے۔ فجر کی قسم، اب سب نے لکھا یہاں فجر اسلام مراد ہے، فجر سے فجر اسلام مراد ہے، کچھ کہتے ہیں فجر کی نماز مراد ہے، فجر کا وقت مراد ہے، مجھے نہیں بحث۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم، کچھ کہتے ہیں ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں جہاں شب قدر ہے، کچھ کہتے ہیں ذی الحج کی پہلی 10 راتیں، کچھ کہتے ہیں ذی القعدہ کی پہلی 10 راتیں، مجھے بحث نہیں، لیکن 10 راتیں آپ کے بھی ذہن میں ہیں کوئی جو حسین ابن علی سے وابستہ ہو؟ بھئی پوری دنیا میں ہم ہی ہیں جو عشرہ محرم کرتے ہیں۔ اب 10 راتوں کی قسم خدا کھا رہا، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، 2 اور 1 کی قسم۔ شفع سے مراد کچھ کہتے ہیں تہجد کے بعد 2 رکعت نماز شفع پڑھی جاتی ہے، پھر 1 رکعت نماز وتر پڑھی جاتی ہے، اس کی قسم۔ چھٹے امام سے پوچھا مولا ذرا آپ بتائیے یہ 14 ہیں کون؟ کہ فجر ہمارا بیٹا مہدی، فجر سے مراد ہمارا بیٹا مہدی، توجہ ہے میرے ساتھ مجمع کی، کہ فجر سے مراد ہمارا بیٹا مہدی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 سے مراد حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک 10 امام۔ اللہ فرماتے ہیں فجر سے مراد 12ویں امام، وَلَيَالٍ عَشْرٍ حسن مجتبیٰ، حسن سے لے کے حسن تک 10 امام۔ کتنے اماموں کو مانتے ہیں؟ 12۔ حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک 10 بنتے ہیں، توجہ ہو۔ مولا فرماتے ہیں فجر سے مراد 12ویں امام، ولیال عشر 10 سے مراد حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک 10 امام، والشفع والوتر 2 کی قسم اور 1 کی قسم، 2 سے مراد علی و فاطمہ، 1 سے مراد محمد مصطفیٰ۔ اذان کرام یہاں پہ چھٹے امام کہہ رہے ہیں والوتر الموتور، امام حسین وتر سے مراد 1 سے مراد ہے منفرد، منفرد جسے انگلش میں کہتے ہیں یونیک، منفرد سمجھتے ہیں نا، جس جیسا اور کوئی نہ ہو۔ وتر الموتور، وتر یعنی ایک، موتور جسے رکھا ہی ایسا گیا ہو۔ اللہ چاہتا یہی تھا بس ایک حسین ہو۔ پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، چھٹے امام فرماتے ہیں حسین ابن علی منفرد ہیں، ایک ہیں۔ آپ کے سامنے پانی ہے، اسلام میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو خود بھی پاک ہیں اور دوسروں کو بھی پاک کرتی ہیں، اگر توجہ ہو۔ دیکھیں طاہر چیزیں تو بہت ہیں، مطہرات بہت کم ہیں۔ تو مطہر ہے، پانی طاہر بھی ہے، طاہر جو خود پاک ہو، مطہر جو دوسروں کو پاک کرے۔ اسی لیے شاید امام صادق نے فرمایا المؤمن کالماء، مومن پانی کی طرح سے ہے، خود بھی پاک ہوتا ہے، جہاں جہاں جاتا ہے ہر شے کو پاک کرتا رہتا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، ایک ایک جملہ خدا کی قسم تشریح طلب ہے کہ جس کی میں تشریح کروں، لیکن میں اشارے کرتے ہوئے بڑھ رہا ہوں۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے 2 چیزیں میں نے پیش کی ہیں، پانی اور مٹی۔ پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی، مٹی طاہر بھی ہے، مطہر بھی۔ پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے، اگر توجہ ہو۔ پانی پی سکتے ہیں، مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، اگر توجہ ہو۔ اسلام میں مٹی پاک ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بچے مٹی کھاتے ہیں، بڑوں کو مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ مجمع کی توجہ ہو، انبیاء کی قبروں کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں، ائمہ کی قبروں کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں، لیکن حسین ابن علی کی کربلا کی مٹی نہیں ہے، خاک شفا۔ روایات میں ہے پاس رکھو، جب نماز پڑھو گے تو آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہ اعلی ہے، اسی کے لیے حمد ہے۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں جب ذکر کرتے ہو تو وہی ذکر سجدے کا رک جاتا ہے، آسمان پہ جان نہیں پاتا، وہ کہتا ہے کہ تمہاری نیت ہی نہیں تھی۔ لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں اگر خاک شفا پہ سجدہ کر کے کہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو فرماتے ہیں آسمان تک نہیں، 7ویں آسمان تک ذکر جاتا۔ وہ کہتا ہے یہ کمال، مولا سے پوچھا مولا کیوں؟ کہ کمال تیرا نہیں ہے، اس خاک کا ہے جس پہ سجدہ کیا، وہ عرش اعظم تک ذکر کو لے جاتی۔ وہ خاک کربلا عرش اعظم تک ساتھ رکھو، سنیں گے نا، خاک کربلا کو ساتھ رکھو۔ کہ مولا ہمیشہ کہاں؟ ہمیشہ سفر میں مخصوصاً، اگر کوئی بیمار ہو تو چٹا دو،
بیمار کو شفا مل جائے گی. کہا مولا ساتھ رکھنے کے اور فائدے کیا ہیں؟ کہا اگر ساتھ ہو تو چور نہیں آئے گا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہا مولا زمینی سفر میں ساتھ رکھیں یا بحری سفر میں بھی؟ کیونکہ اس وقت ہوائی سفر نہیں تھا, بحری سفر یعنی سمندر کا, دریا کا سفر. مولا نے کہا ہر سفر میں ساتھ رکھو. کہا مولا سمندر میں تو کوئی قزاق آ نہیں سکتا, ڈاکو آ نہیں سکتا, تو وہاں فائدہ کیا؟ کہ اگر بھنور آئے, سونامی, میں اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں, مولا فرماتے ہیں سیلاب آئے, سونامی آئے, کہا مولا کیا کرے؟ کہ کچھ ذرات اٹھاؤ, پانی سے کہو او پانی یہ حسین کی مٹی ہے. انہوں نے نا سید الشہداء منفرد ہیں. آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے پوری کتاب لکھی ہے, نام لکھا ہے خصائص الحسینیہ, امام حسین کی مخصوص چیزیں جو اور کسی کے پاس نہیں. عزیزان گرامی, اب یہاں حبیب خدا علی مرتضیٰ جناب زہرا امام حسن مجتبیٰ سب نے کہا کہ پروردگارہ وہ حسین کو دے جو کسی کو نہ دیا ہو. سب نے کہا حسین کو وہ عطا کر جو کسی کو نہیں دیا. تو اب سب کے وارث حسین ہیں. پروردگارہ تو نے کیا کیا امام حسین کو دیا؟ کہ دیکھو میں نے اپنے حرم کی وجہ سے مکہ کا نام رکھا مکرمہ, اپنے نبی کے حرم کی وجہ سے مدینے کا نام رکھا منورہ, اپنے علی کے حرم کی وجہ سے نجف کا نام رکھا اشرف. سب ہیں شریف, نجف ہے اشرف. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. جہاں سب کی شرافت ختم ہو جائے وہاں سے علی کا مقام شروع ہوتا. اس لیے کہتے ہیں اشرف, نجف ہے اشرف, باقی سب ہے شریف. توجہ, کہ اپنے رضا کی وجہ سے مشہد کو کہا مقدس, لیکن یہ اپنے عرش کو کہا عرش معلی, یا کہا کربلا کو کربلا معلی. مجمع کی توجہ, خون جگر دے رہا, پروردگارہ تیرا عرش اعلیٰ ہے, بلندی پہ ہے, اس لیے عرش معلی. کربلا زمین پہ ہے, یہ معلیٰ کیوں ہے؟ کہ ساری زمینوں سے کربلا نے کہا خبردار مجھ پہ ناز نہ کرنا, مجھ میں حسین ہے. اب انگنت فرشتے آسمانوں سے چلے ہیں, عرش سے چلے ہیں, مختلف آسمانوں پر فائز اور تعینات فرشتے زمین پر آ رہے ہیں. فرشتوں کے غول کے غول, لشکر کے لشکر گزر رہے ہیں کہ 3 مختلف وادیوں میں 3 فرشتے ہیں کہ جن کے بالوں پر جل چکے ہیں. ایک سلسائل, ایک دردائل, ایک فطرس. 3 فرشتے ہیں جن کے بالوں پر جل چکے ہیں اور وہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ منتظر ہیں کب رحمت پروردگار جوش میں آئے. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ یہ بال علم تھا اور پر عمل تھا. فرشتوں کا بال علم جل چکا تھا, یعنی اب علم نہیں بڑھ رہا تھا ان کا آگے. ان 3 فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. ان کا علم نہیں بڑھ رہا تھا, بال علم رک گیا تھا. ان کا جتنا علم تھا بس اتنا ہی رہے گا, تمہارے علم میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ علم میں اضافہ نہ ہونا یہ تنبیہ ہے, یہ ناراضگی ہے. بال علم نہیں بڑھ رہا تھا ان فرشتوں کا, اور پر عمل اور عمل نہیں کرنے کی اجازت تھی. بس جو ہو ایسے ہی رہو. اگر کسی سے عمل چھین لیا جائے تو وہ فطرس بنتا ہے, اور اگر کوئی خود ہی نماز چھوڑ دے, اگر کوئی خود ہی روزے نہ رکھے تو یہ اللہ کی طرف سے سلب توفیق ہے. یہ عبادتوں کا سلب ہو جانا یہ عذاب سے کم نہیں ہے. یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ ہمیں نماز میں مزہ ہی نہیں آ رہا. یہ بہت بڑا آفت ہے کہ ہمیں روزہ رکھنے میں مزہ نہیں آتا. وہ فطرس ہے جس کا بال علم جل چکا ہے اور پر عمل جل چکا ہے. مگر یاد رہے بال علم بھی بحال ہوگا تو حسین کے دروازے پر, پر عمل بھی بحال ہوگا تو اس کے جھولے سے. اب 3 فرشتوں نے فرشتوں سے کہا کہ ہمیں بھی زمین پہ لے چلو, ہم تو خود اڑ نہیں سکتے, ہم تو خود جا نہیں سکتے, ہمیں سہارا دو. 3 فرشتوں کو دردائل, سلسائل اور فطرس کو لے کے چلے ہیں, زمین پر پہنچے ہیں. جب زمین پہ پہنچے, سرکار کی خدمت میں پہنچے تو لائن لگی ہوئی تھی فرشتوں کی مبارکباد دینے کی. تو جیسے ہی ان 3 فرشتوں کا نمبر آیا تو فطرس نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ آج آپ خوش ہیں.
اور جب کریم خوش ہوتا ہے تو عطا کرتا ہے. ہمیں شفا عطا کر دیں, ہماری زندگیوں کو بحال کر دیں. نبی چاہتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے, بعد از خدا نبی کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے نا. اللہ ان تینوں فرشتوں کو شفا عطا کر دے تو ایک لمحہ لگتا ان کے بال بھی آ جاتے, پر بھی آ جاتے. مگر نبی اگر ایسا کرتے تو نبی کو حق تھا, مگر نبی تو کچھ اور چاہتے ہیں. نبی تو چاہتے ہیں میری امت حسینی ہو جائے. جاؤ حسین کے جھولے سے خود کو مست کرو. میرے بچوں, جوانوں, میرے بزرگوں, جھولا اور تھا, حسین اور ہے. حسین اور جھولا دو علیحدہ باتیں ہیں. مگر وہ لکڑیوں کا ہوگا جھولا, لکڑیوں سے اگر حسین کا بدن مس ہو جائے تو اس لکڑی میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ باعث شفا اور سبب شفا بن جاتا ہے. ان فرشتوں نے حسین مولا کے بدن سے خود کو مس نہیں کیا, حسین کے جھولے سے مس کیا. کل حسین جہاں لیٹے ہوئے تھے وہ جھولا تھا, آج جہاں لیٹے ہوئے وہ زری ہے. اور دردائل سلسائل امام حسین کے جھولے سے مس ہوئے بلا تشویش. جیسے ہی مس ہوئے بلا فاصلہ ایک مرتبہ بالوں پر بحال ہو گئے. بھائی تھکیں گے نہیں آپ حضرات. مس ہوئے, ٹچ ہوئے امام حسین کے جھولے سے, بالوں پر بحال ہونا شروع ہو گئے. اور جب بالوں پر بحال ہوئے تو انہوں نے اڑنا شروع کیا. جب اڑنے لگے تو سارے فرشتوں سے زیادہ طاقت تھی. جبریل امی سردار ہیں علیہ السلام, جبریل امی سردار ہیں فرشتوں کے. تو جبریل نے ان کو اڑتے ہوئے اور چہچہاتے ہوئے اور خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا کیسا لگ رہا ہے. بھائی جبریل تو لے کر آئے نا انہیں. جبریل نے پوچھا کیسا لگ رہا ہے, تو اب جملہ سنیے جناب فطرس کا. فطرس کہتے ہیں مم مثلی کون ہے مجھ جیسا. جب فطرس نے کہا نا مم مثلی کون ہے مجھ جیسا, جی, تو ایک مرتبہ نبی مکرم نے تینوں فرشتوں کو دیکھ کر فرمایا تمہیں حسین سے شفا ملی ہے, حسینیوں کو کیا دو گے. کریم گھرانہ ہے, کریم گھرانہ ہے. دیکھیں ہمارا بھی خیال تھا, قیامت تک کے حسینیوں کا نبی خیال کر رہے ہیں. فرمایا حسینیوں کو کیا دو گے. تو فطرس نے کہا یا رسول اللہ مجھے حسین سے شفا ملی ہے, قیامت تک دنیا کے کسی کونے سے بھی کوئی اگر کہے گا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اس کا سلام کربلا پہنچا کے میں آؤں گا. ابھی فرشتوں سے نبی مبارکباد لے رہے تھے کہ جناب زہرا کی آواز آئی بابا این الحسین, میرا حسین جھولے میں نہیں ہے. سرکار دو قدم آگے آئے, کیا دیکھا جھولے میں حسین نہیں ہے. فوراً اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ میرا حسین کہاں ہے. وہی نازل ہوئی ہے میرے مصطفیٰ, عرشی فرشتوں کی خواہش ہے ہمیں حسین ایسا دکھا جیسا زمین پر گیا ہے. ہمیں زمین والا حسین دکھا دے. اے میرے مصطفیٰ فاطمہ کو بشارت دو کچھ ہی دیر میں حسین کو لوٹا رہا ہوں. اور کچھ ہی دیر میں امام حسین پھر اپنے جھولے میں آ گئے.